یعنی کیا دین اور دنیا ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ہم بہت زیادہ سن رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ممبروں سے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ خالی ایسا نہیں ہے کہ آپ دین کے پیچھے لگ جائیں اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے اور یہی طریقہ ہے جو ہم کو سکھایا گیا. تو کیا فرماتے ہیں آپ لوگ اس بارے میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو قرآن آیت قرآنی بھی ہے نا کہ لا تنسا نصیبک من الدنیا. تو دنیا سے اپنا شیئر جو ہے وہ تو آپ کو لینا ہے, اس کو وہ نہیں کرنا, فرگیٹ نہیں کرنا کہ آپ کو آپ کا ایک نصیب ہے اس سے بھی. جی تو قرآنی تو حساب سے تو وہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے لینا ہے اپنا جو شیئر ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یعنی دیکھیں میں تھوڑا سا سوال اور ایلیبوریٹ کر دوں کہ عام طور سے جو ہمارے یہاں جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, مثلا دنیا کے اندر آپ کے جاب ہے, بزنس ہے, اس میں بھی آپ فلی انوالو ہوں, پیسہ بھی بہت اچھے سے کمائیں, جوائے انٹرٹینمنٹ ہے اس کو بھی اچھے سے حاصل کریں, فیملی فرینڈز یہ بھی انجوائے کریں, اور اس کے ساتھ دین کا مطلب ہے کہ نماز روزہ بھی کریں یا اور جو فقہی احکامات آداب ہیں ان کا بھی آپ دھیان رکھیں, اور اس طریقے سے آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے شروع ہو گئے یا بہت زیادہ روزے رکھنے لگے جی اینڈ سو آن, یعنی یہ مطلب ہوتا ہے نا عام طور سے. اچھا ڈیفینیٹلی اب جب میں نے آپ کے سامنے دنیا کی تعریف بیان کی تو آبویسلی آپ کے نظر میں پھر وہ تمام چیزیں پرسپیکٹیو چینج ہوا ہوگا, کیونکہ اس طریقے سے دنیا کو ڈیفائن کیا نہیں جاتا, یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ دنیا نہیں ہوتی ہے جیسے جو ہم نے بات کی. تو میں مطلب وہ ایک کنونشنل اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب ہم نے اس چیز کو پڑھا سمجھا, حیات دنیا کا معنی لعب و لہو, تو کیا اسٹل ہم اسی پوائنٹ آف ویو پر اسٹک کر سکتے ہیں جو کہ ایک عام طور سے ہم کو بتایا جاتا ہے, یا نہیں اب ہمارا نقطہ نظر وہاں سے تبدیل ہو جائے گا؟ جی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا؟ جی آپ صحیح ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جو لائن ہم لوگ ڈرا کر دیتے ہیں بٹوین کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے, دیٹس جسٹ اور اون کریشن اور مینٹل کریشن ہے. وہ بھی ہے, جی اور اس کے بعد ہمارا اصرار اس پر ہوتا ہے کہ جی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, دونوں کو ان پیرالل چلنا چاہیے. جی نہیں تو وہ تو ایک امام, ایک شاید امام کا قول ہے, کس کا ہے, کہ میں حیران ہوں اس آدمی پہ جو اپنی دنیا چھوڑ دیتا ہے آخرت کے لیے یا آخرت چھوڑ دیتا ہے دنیا کے لیے. تو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کانشیسنس ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں ان دس ورلڈ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ, کہ وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا آخرت میں. تو وہ اب آپ ایک اس کی بات کریں کہ کوئی سرٹن ایکشنز کے یا سرٹن آپ کے جو موومنٹس ہیں وہ آپ کہیں کہ یہ دینی ہیں اور یہ دنیا بھی ہیں, تو دیٹس obviously وہ آپ میرا خیال ہے اسی کو آپ کلیریفائی کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ وہ اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے اس طرح. اور بھی ہے, ٹھیک ہے چلیں میں آپ کی طرف سے میں اس بات کو نوٹ کر لیتا ہوں جو آپ نے سورہ قصص کی آیت کا حوالہ دیا جی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. جی ٹھیک ہے, اس کو بھی تھوڑا سا جی کسی صاحب نے ہینڈ ریز کیا تھا. اچھا آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آئی. جی ٹھیک ہے, بولیں. اچھا نہیں, اصل میں کئی چیزیں ہیں, اصل میں پرسپشن ڈیپینڈ کرتا ہے واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا دین اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا دنیا. اگر جو بات دیکھتے ہیں جو یعنی قرآن اور حدیث کے حوالے سے دے آر آل ٹوگیدر, ہم اسلام جو پریزنٹ کیا ہے اٹس لائک سیکولرزم. اس کے حساب سے آپ نے ایک پورشن لگ دیا کہ یہ جو ہے میرا نماز کا پیریڈ ہو گیا یا یہ ہے, باقی میں آزاد ہوں, اگر اس کو ہم دنیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر ڈیپر جائیں تو دے آر ناٹ سیپریٹ, دے آر ٹوگیدر. اونلی تھنگ از دیٹ کہ جتنا زیادہ آپ یعنی اس روم آف ایگزسٹنس میں آپ رہتے ہوئے
جتنا آپ انوالو ہوتے جاتے ہیں یو گیٹ مور ڈسٹریکٹڈ فرام دا مین ایم جو آپ کا پرپز ہے کریشن کا. اٹ گوز بیک ٹو دیٹ آپ کا کریشن کا پرپز کس لیے آپ آئے ہیں. نہیں صحیح، اچھی بات ہے، یہ اچھا نقطہ نظر ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی اگر میں آپ کی بات سے یہ انفر کروں کہ یہ جو دین اور دنیا کی ڈسٹنکشن ہے اور اس کے ساتھ کچھ مخصوص کاموں کو جوڑ دینا ہے، یہ بذات خود میننگ فل نہیں ہے. آپ کو بنیادی فوکس رکھنا چاہیے اپنے مقصد خلقت پر. تقریباً یہی بات آپ کہہ رہے ہیں. اور اپنے مقصد خلقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کے امور کو ترتیب دیں. یس آپ کہہ سکتے ہیں. تقریباً ہمارے آپ نزدیک یہ جو لیتے ہیں رول ماڈل جو لیتے ہیں وہ ائمہ کا جسے کہتے ہیں نا جو ہمارے لیے پیرابل ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہوئے ہاؤ مچ مائی ڈے ٹو ڈے از ان سنک ود دیٹ. جتنا زیادہ ان سنک کرتی ہے دیٹ مینس دیٹ آئی ایم فالوئنگ دیٹ اینڈ دیٹس وہی ہمارا دین ہے، وہی ہماری دنیا ہے، اٹس دیئر. لیکن یہاں جی نہیں، میں نے کہا لیکن اگر آپ ائمہ کی مثال لیتے ہیں تو ائمہ کی زندگی میں تو اس قسم کی دنیا سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہیں، جیسی یہی میں بتا دنیا رہا ہوں نا کہ جیسی دنیا ہم ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں یا جیسی دنیا ہم بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے. ہاں نہیں، وہی ہمارے ساتھ وہی جو میں نے بتایا تھا نا، ٹو بگن وتھ یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دا ڈیفینیشن. آپ کس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں، دنیا کہہ رہے ہیں، کس کو دین کہہ رہے ہیں. ائمہ از دا جو آپ کے پاس جو سیرت جو اسوہ حسنہ آئی ہے، وی ہیو ٹو ریڈ دیٹ پراپرلی ود دا ان دا لائنس آف قرآن اور پراپر حدیث کے ساتھ، دین فالو اٹ. دیٹس واٹ از دا دین، واٹ از دا دنیا از. اس میں کوئی سیپریٹ آپ کو نہیں ملے گا. وہ ہم تو نے یہ اپنے نہیں حساب سے جو ہمارے یہاں جو باتیں اس قسم کی کی جاتی ہیں تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک غلط یا مس لیڈنگ یا مس گائیڈنگ قسم کی گفتگو ہے کہ جس میں میجورٹی آف یس 100% نہیں، لیکن میجورٹی جو ٹائم ہو رہی ہوتی گفتگو یعنی جس میں یہ کہا doesn't جاتا ہے دین دنیا ساتھ، تو وہ غلط ہے، وہ نظریہ غلط ہے. you can say that. ٹھیک، صحیح جی. اور کوئی صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں گے؟ اور خاص طور سے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ گروپ جو ہے نا اس میں خواتین کچھ اپنا مائنڈ اوپن کریں گی، کیونکہ ویسے ان کو موقع نہیں ملتا. تو ہیں کوئی لیڈیز ہمارے ساتھ جو اس بارے میں اپنے اوپینین دے سکیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت بولنے کی پوزیشن میں اس لیے میں نہیں تھی کہ میں نے آپ کے پچھلے سارے لیکچرز سنے نہیں ہیں، تھوڑے سے سنے ہیں، اور جتنا آپ لیکن اس سوال کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے پریویس بیگیج سے ہاں تو ہماری گفتگو سے کم ہے. جی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میں نے زندگی کے اتنے سال، آئی ایم 66 ایئرز اولڈ، تو سمجھے میں نے اپنی زندگی کے تقریباً سارے سال ہی گزار چکی ہوں. اب جو بھی ہے میرے پاس بونس میں ہے. تو اپنی جو میرا اپنا لائف ایکسپیرینس ہے تو اس میں اگر آپ دنیا کو چھوڑ دیتے ہو تو آپ دین بھی چھوڑ دیتے ہو. صحیح. کیونکہ میرے حساب سے بچوں کی تربیت، بچوں کو کھانا پلانا، خود کا سونا اٹھنا، خود کا خصوصاً عورت کا وہ ایک آٹومیٹکلی ہے نا دین ہی ہے. کہ اگر میں بچوں کو کھلاتے وقت اگر میں بسم اللہ پڑھ کے پکا کے کھلاتی ہوں تو وہ میرا دین ہے. ان کو میں تیار کر کے اسکول بھیجتی ہوں چاہے، اور اس کو بتاتی ہوں کہ بھائی کہ جو تم یہ سیکھنے جا رہے ہو یہ بھی اگر پہلے دنیا کا علم سیکھو گے چھوٹا چھوٹا تو پھر وہی دین ہے. کہ نالج کے بغیر تو آپ چل بھی نہیں سکتے ہو، کچھ بول بھی نہیں سکتے ہو. تو میرے حساب سے تو یہ دنیا ہی ہے جس میں سے آپ کو دین کو نکالنا ہے، اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بھائی جو آپ کما رہے ہو صرف آپ اپنے لیے نہیں کما رہے ہو، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. تو جب آپ ایز اے مدر جب آپ یہ سب ٹیچ کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کے تو چل نہیں سکتے، اس لیے کہ دنیا تو آپ کو واقعی میں اندر اندر دھکیلتی جاتی ہے. جب آپ کچھ
کرنا چاہتے ہو تو دنیا دھکیلتے، اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا مشکل عورت کے لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے چیلنجز میں وہ آدمی کی طرف دیکھتی ہے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو کون سے اسکول میں بھیجنا، تو اس کو صرف عورت کے لیے چیلنج یہ نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے، اپنا پوائنٹ آف ویو آدمی کو بھی سمجھا کے، اور اپنے بہت مناسب. تو میرے حساب سے دنیا میں سے ہی دین کو نکالنا ہے. اگر دنیا چھوڑ دی تو آپ نے تو دین آٹومیٹکلی چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مطلب یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے لیے بعض اوقات جو آپ نے بات کہی نا، اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک لفظ ہے کہ یہ ہیومن وزڈم ہے جو کہ انٹاٹ ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی اگزامپل ہے آپ کی گفتگو اس بات کی کہ دیکھیں انسان کو زندگی میں وزڈم حاصل کرنے کے لیے نا مدرسے کی اور باقاعدہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ زندگی خود ایک بہترین مدرسہ بنایا ہے خدا نے. صحیح ہے. اور بلکہ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو جو مدارس ہے نا وہ حقیقتاً بگاڑ دیتے ہیں. کیوں اپنے پوائنٹ آف ویو دینا شروع کر دیتے ہیں ان کو. بہت زیادہ اس چیز کو ہی تو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ نے کی، اور میں اس کو بس تھوڑا سا فارملائز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ویسے اور اگر کوئی بتانا چاہیں، کوئی موسیٰ بھائی اور دانش بھائی، رامش، اگر کچھ. اگر بھائی جو بھی آپ کے پچھلے دور سے سب ان کو سنا تو دین اور دنیا دو ڈس جوائنٹڈ وہ لگتا ہے کہ یہ ہے ایک ہی تسلسل جس میں سے آپ اپنے پرسیپشن کو جب سیٹ کرتے ہیں صحیح نظریے کو، تو دین اور دنیا وہ ظاہر سی بات ہے ایک شیاطین کا یا طاغوت کا ایک سلوگن ہے جو اسٹارٹ کیا ہے دین اور دنیا، پھر وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو عام جو فہم رکھنے والے ہیں وہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں ان دونوں کی ڈیفینیشن میں. دنیا کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہم عرض و سماعت بات کو چھوڑ کے وہ ایک ظاہر ایک قرہ ارض کو لے کے پھر وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ تو بھائی اللہ نے خدا نے یہ تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے ہمارے لیے، تو اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں اور استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر صحیح پرسیپشن اور نظریے کے ساتھ کریں گے تو وہ عین دین ہے. جیسے اگر بس بنائے توحید اگر ہم لیں اگر اس کو. اچھا اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں. یہ جو لہو اور لعب ہے نا، یہ آپ کی ڈیفینیشن آپ نے بہت اچھی کی ہے، جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. اور اب جب سے میں نے آپ کی والا لیکچر سنا ہے اس کے بعد سے ہر چیز میں بس یہی نظر آتا ہے. جب سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے زندگی کے پورے سال سے اسی میں گزار دی ہوں. اس سے پہلے یہ تکلیف نہیں محسوس ہو رہی. جی جی جی. اچھا جی جی جناب مرتضیٰ صاحب جی فرمائیں. سوری، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. تو مجھے جو آئی تھنک جو مجھے جو اس کا لب لباب لگ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کو دنیا کو یوز کرنا ہے ٹو اٹین دا دین. دنیا خود ایک وہ ہے، کیا کہنا چاہیے نا، ایز اے ٹول ہے. کیونکہ امام علی کا قول ہے کہ جس فقر جو ہے وہ دین کو ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے ایسے جیسے لکڑی آپ کو اب لاکھ لکڑی کو کھاتی ہے. تو فقر از سم تھنگ اس دنیا سے ریلیٹڈ چیز ہے، ایسوسیٹڈ ہے وہ رزق کمانا. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں ڈیٹیچ ہو گیا ہوں بالکل ہی دنیا سے اور میرا دین سلامت رہے گا پھر. اچھا دیکھیں اب یعنی یہ ساری باتیں جو آپ لوگوں نے کی نا، تو یہ اس پرسپیکٹیو میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو یعنی ہماری گفتگو سے پہلے جو آپ کے پاس نظریات رہے ہیں، جتنی گفتگو ہم نے کی ہے، کیونکہ اب تقریباً آپ سمجھ لیں گے جو فنڈامنٹلز کے حوالے سے میں نے جو پورا ایک باب کھولا تھا، اب آج شاید ہماری اس سلسلے کی آخری وہ گفتگو ہے. اس کے بعد آپ کا یہ پرسپشن چینج ہونا چاہیے، یعنی ریفائن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں ایکسپیکٹ کروں گا بہت زیادہ امیدوار ہوتے ہوئے کہ اب آپ لوگ جو ہے نا وہ اس قسم کی چیزوں سے باہر نکل آئیں گے، اس قسم کی ٹرمینالوجیز اور کنسیپٹ سے. اور آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی کہ دنیا جو میں نے
بتایا تھا کہ دنیا کا مطلب قرآن کریم کی نظر میں، جیسے دیکھیں جب آپ نے کہا نا قرآن کی نظر میں، تو قرآن کی نظر میں دنیا اور ارض و سماوات الگ چیزیں. قرآن کی نظر میں حیات دنیا ایک ڈفرینٹ بات کا نام ہے، چیز کا نام ہے، اور یہ جو فزیکل سسٹم ہے یا فزیکل ڈومین آف لائف ہے یہ الگ چیز ہے. لیکن آپ لوگوں کی گفتگو سے مجھے یہی فیل ہو رہا ہے کہ ابھی تک آپ دونوں کو انٹر مکس کر رہے ہیں. یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں دنیا میں جاؤں گا اور میں دنیا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو آپ فزیکل سسٹم کے اندر موو کر رہے ہیں، وہ حیات دنیا نہیں ہے. حیات دنیا کی جب بھی بات آئے گی تو وہ ہمیشہ ریفر کرے گی ٹو لہو و لعب. اور لہو و لعب کی پہچان جو ہے، ایک تو پھر آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھی تھی، آج میں ایک اور آیت سے بھی تھوڑا اس کو اور انفورس کر دوں گا کہ حیات دنیا لعب و لہو کے سوا کچھ نہیں ہے. حیات دنیا کہیں بھی ارض و سماوات کے برابر نہیں رکھی گئی ہے قرآن میں، اگرچہ کہ بعض حدیثوں سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. اور وہ بھی میں نے ابھی جو نہج البلاغہ پہ گفتگو کی تھی تو اس میں بھی ہم نے دنیا کے حوالے سے بات کی اور اس پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کرنے کی میں نے کوشش کی تھی کہ وہاں پر دنیا کا لفظ کن کن جگہوں پر. اسی لیے ہمیں حدیث کو قرآن کے ذیل میں رکھنا پڑتا ہے. اور اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے اور جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے خالی حدیثیں پڑھنے کا، وہ بھی اس میں بھی ضعیف اور مستند کا خیال رکھے بغیر، تو بہت ہی کنفیوژنس کریٹ ہوتے ہیں اس سے. ٹھیک، تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ اس جگہ پر ٹھوکر نہیں کھائیں گے کہ یہ ڈسٹنکشن آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر رہے گی کہ جب دنیا یا حیات دنیا کی بات ہے، یا جیسے امام علی علیہ السلام اگر جس چیز کی مذمت کر رہے ہیں، جس کو بکری کے ناک کے فضلے سے پستر قرار دے رہے ہیں، وہ حیات دنیا ہے، یعنی لعب و لہو. وہ فزیکل سسٹم آف لائف کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ بکری کی ناک سے نکلنے والے فضلے سے بھی گھٹیا ہے میری نظر میں. تو جب تک یہ والا پہلو، یعنی جس پر ہم نے جو زور دے کے ساری بات کی، اگر یہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے دماغوں میں نہیں رہے گا تو آپ ہمیشہ آلٹر کریں گے. یعنی ہمیشہ دنیا وہ سمجھیں گے جو دنیا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس معرفت کی کمزوری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ غلط نتیجہ نکالیں گے، آپ ہمیشہ غلط جگہ پہنچیں گے. ٹھیک، تو جب بھی دنیا یا حیات دنیا کی بات ہوگی الہی لغت کے مطابق، تو اس سے مراد ہوگی لعب و لہو. لعب و لہو کا معنی ہم نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات بھی کر لی تھی کہ پریکٹیکل لائف میں لعب و لہو اپنے آپ کو 3 طریقوں سے ظاہر کرتی ہے. زینت کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ آیت بھی دکھا دی تھی کہ زینت کی بھی پوری تعریف قرآن نے کی ہے اس میں آل عمران 14 میں، کہ زینت کیا ہے. یعنی شہوتیں، یہ فزیکل لائف ہے، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی، دولت، یہ فزیکل لائف ہے. فزیکل لائف کی خواہش انسان کے اندر رکھی گئی ہے جس کو شہوت کہتے ہیں، اس کو پانے کی، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ بات آپ نے ٹھیک کہی کہ ان چیزوں کو اگر ہم نہیں لیں گے، ان چیزوں سے ہم انٹریکٹ نہیں کریں گے، تو جو خدا نے میرے لیے یعنی گرو کرنے کے تمام آپشنز رکھے ہیں وہ میں نہیں حاصل کر پاؤں گا. لیکن اس میں خطرہ کیا ہے کہ اگر یہ شہوت محبت بن گئی اور اس محبت کو شیطان نے میری نظر میں زینت دے دیا، تو یہ میری زندگی کا مقصد بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے میں اپنے اصل مقصد کو بھول جاؤں گا، کھو دوں گا. اور یہاں سے پھر یعنی یہی وہ چیز کہ جو یعنی بری نہیں ہے ان اے سینس، لیکن وہی چیز وسیلہ بن جائے گی مجھے جہنم میں لے جانے کا یا میری عاقبت کو تباہ کرنے کا.
تو اس اعتبار سے یہ والا پہلو بھی موجود ہے، یعنی فزیکل لائف کی جو کے اندر جو شہوت ہے، جو اس کو حاصل کرنے کی خواہش ہے انسان کی نظر میں، اگر وہ فزیکل لائف سے جو انٹریکشن اور کنیکشن ہے وہ زینت اور تفاخر اور تکاثر میں تبدیل ہو جائے، یعنی لعب و لہو بن جائے، تو یہ چیز انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو کچھ بھی ارض و سماوات میں ہے، انڈائریکٹلی وہ بھی، اگرچہ کہ وہ خود لعب و لہو نہیں ہے، بذات ہی لعب و لہو نہیں ہے، اس میں خدا کی آیتیں ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں، اس کے اندر انسانوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر، بہت برکتیں، لیکن اگر اس کی شہوت محبت پا جائے انسان کے قلب میں اور زینت تفاخر اور تکاثر کی طرف لے جائے، تو پھر وہ لعب و لہو بن کر انسان کی زندگی کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہو رہا ہے؟ اب اس جگہ گڑبڑ تو نہیں ہونا نا انشاءاللہ؟ اس کو مکس اپ تو نہیں کریں گے نا؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے، نہیں نا؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ یہی سب سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں دنیا، تو ہم دنیا سے مراد لیتے ہیں فزیکل ورلڈ۔ فزیکل ورلڈ مراد نہیں ہے۔ اور اگر آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ زینت تفاخر تکاثر کا تعلق جو ہے، کیا وہ سونے چاندی یا روپے یا ڈالر یا ایسٹ سے ہیں، یا زینت تفاخر اور تکاثر انسان کی مینٹل اسٹیٹ کا نام ہے؟ مینٹل اسٹیٹ کا نام ہے، ذہنی حالت ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے، اگر اس کے مثال کے طور پر کہ اگر اس کے بینک بیلنس میں $1,000,000 پڑے ہوئے ہوں تو وہ سوچے میں بہت بڑا ہو گیا۔ یہ دماغ کی حالت ہے نا، وہ ڈالر تھوڑی کچھ کر رہے ہیں آپ کو۔ اگر آپ چاہیں تو اسی ڈالرز کے ذریعے سے 1,000 گھر جو ہیں ان کے یہاں پر آپ ان کے مسائل کو حل کر دیں، تو وہ جو $1,000,000 ہیں وہ آپ کے لیے سرمایہ آخرت بن جائے گا۔ اور یہ ہمارے مرتضیٰ بھائی نے جو آیت یاد دلائی تھی، نصیب دنیا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے جو تم کو سرمایہ عطا کیا ہے، اس سرمایہ کو آخرت کی کرنسی میں ٹرانسفارم کرنے کو فراموش نہیں کرنا، ٹھیک؟ یہ نصیب دنیا ہے۔ نصیب دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ جمع کر کے بیٹھ جاؤ اس سب کو، کیونکہ یہ تو حماقت ہے۔ جو چیز فانی ہے، جو میں نے 2 دروس پہلے کہا تھا، جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز کسی اور کا مال ہے، اس کو خود بھرنا، اس کو خود جمع کر کے اور سمجھنا میں دولت مند ہو گیا، یہ تو پاگل پن ہے۔ یہ نصیب کیسے ہو سکتا ہے انسان کا؟ تو نصیب دنیا کیا ہے کہ جو کچھ ٹیمپوریریلی تمہارے ہاتھ میں فزیکل ورلڈ کے ایسٹس میں سے آتا ہے، اس کو مت بھولنا کہ اس کو اس کرنسی میں ٹرانسفارم کر لو جو تمہاری ملکیت اور دولت بن جائے گی۔ یہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کا مطلب۔ اور اس میں یہ چیز کہ دنیا کا نصیب اور کیا ہے، ایک یہ، دوسری یہ چیز کہ انسان کا ذکر خیر جو لوگوں میں باقی رہے، اس کے پیچھے بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی، یہ انسان کا نصیب ہے فی الدنیا، کہ جب بھی لوگ، ہاں اس کو آپ وہ کہہ لیجئے، لیکن انسان کا نصیب یعنی جو اس کے ذکر خیر ہے، کہ لوگ جب آپ کا نام لیں تو نیکی کے ساتھ نام لیں، آپ کے لیے دعا ان کے دل سے نکلے، آپ کے لیے اچھے کلمات ان کی زبان پر آئیں، یہ آپ کا نصیب ہے۔ باقیات الصالحات آپ کا نصیب ہے، ٹھیک ہے۔ مال دنیا جمع کرنا کسی کا بھی نصیب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کا مطلب ہے کہ دنیا کا مال جمع کر کے رکھو، تو وہ چیز تو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ إِنَّمَا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو بھی زمین پر ہم نے قرار دیا ہے وہ زمین کا مال ہے، وہ تمہارا کبھی بن ہی نہیں سکتا۔
ٹھیک ہے، نصیب دنیا کا یہ مطلب ہے. تو اب یہاں سے جو ہمارے سامنے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر یہی زندگی یعنی یہی لائف ان دا فزیکل ورلڈ اللہ اور رسول کی ہدایات کے سائے میں گزرے گی، یعنی جو بھی زندگی گزرے گی یہاں پر آپ چاہے یعنی اولاد کے پیچھے جائیں، چاہے آپ فیملی بنائیں، چاہے آپ جو ہے نا ایک بزنس ڈیولپ کریں، جو کچھ بھی کریں، لیکن اگر خدا اور رسول کی ہدایات کے زیر سایہ ہے، اگر اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ دین ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی محترمہ نے بیان کیا کہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے فرما بردار بندے بنے، اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں ویلیوبل انسانوں کو کا انسانیت میں اضافہ کروں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ نیت ہے، اس لحاظ سے آپ ان کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، یہ عین دین ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ نے جیسے سنا ہوگا کہ اچھا یہ والی پرابلمز جو ہے نا، یعنی ہم جب بعض روایات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرانی ہوتی کہ یہ پرابلمز خود پیغمبروں اور ائمہ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی تھی، کہ جب رسول خدا ہے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، دیکھا شاید فجر کی نماز کے بعد کہ ایک جوان ہے جو اپنے کاندھے پر اپنا تھیلا وغیرہ لے کے جا رہا ہے کہیں کام کرنے، یا جیسے اس زمانے میں جنگل میں لوگ جاتے تھے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا افسوس اس پر کہ یہ مسجد میں نہیں ہے اور یہ جو ہے نا یہ دنیا کمانے کے پیچھے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اس نیت سے نکلا ہے کہ کام کرے، کسی اور کا محتاج نہ ہو، کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے گھر والوں کو، اپنی زوجہ کو، بچوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل بنائیں، تو یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں یعنی صف اول میں جہاد کرنے والوں کے مثل ہے. یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے. ٹھیک، اور اسی طریقے سے یعنی یہ چیز ہو گئی کہ انسان ہر کام دین ہے، ہر کام خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. یعنی جیسے کہ وہ جو ہمارے سامنے روایت آتی ہے کہ اگر انسان اس نیت سے سوئے کہ تازہ دم ہو کر خدا کی عبادت اچھے طریقے سے انجام دوں گا، نماز شب اور نماز فجر اچھے طریقے سے ادا کروں گا، تو یہ انسان کی نیند کی ہر سانس تسبیح ہے. ٹھیک ہے، اس ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اگر بستر پہ جائے تو ہر سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے. ٹھیک، تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ولایت میں اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے تمام امور کو ترتیب دیتے ہیں، تو چاہے آپ کسی بھی طریقے سے انٹریکٹ کریں فزیکل ورلڈ کے ساتھ، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کے سامنے نہ زینت ہے، نہ تفاخر ہے، نہ تکاثر ہے. آپ کوئی بھی کام اس نیت سے نہیں کریں گے. آپ جو بھی عمل انجام دیں گے، زندگی میں جو بھی حرکت کریں گے، وہ اپنی عاقبت بخیر کرنے کے لیے اور اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوں گے. ٹھیک، اچھا اس کے برعکس اگر انسان کے سامنے انسان کا دل خیالی تصوراتی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس بات کو سوچ لیا ہے کہ جناب جن کے پاس مال ہے، سٹیٹس ہے، دولت ہے، وہ لوگ باعزت ہیں، مجھے بھی ان جیسا بننا ہے، مجھے بھی ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، مجھے بھی ان کے زیر سایہ رہنا ہے تاکہ میری زندگی اچھے سے چلے، مجھے بھی جو ہے وہ بڑا گھر بنانا ہے تاکہ میرا مقام ذرا اونچا ہو، مجھے بھی قیمتی گاڑیاں خریدنی ہیں، میرے بچوں کو بھی چاہے تعلیم ہو نہ ہو لیکن بڑے اسکولوں کا لیبل ان کے نام کے ساتھ لگنا ہے، سو جو ہماری زندگی کے کامن معاملات ہیں. تو یہ انسان کس ڈومین میں ہے؟ اب یہ خدا اور رسول کی ولایت کے سائے میں نہیں ہے، یہ لہو و لعب کی زندگی میں موجود ہے. تو اب چاہے یہ انسان
اب دیکھیں میں اب آپ کو یہ لسٹ بھی دیکھتا ہوں آپ کے سامنے، یعنی نماز، ٹھیک، مجالس، زیارات، یہ سب انجام دے رہا ہے، لیکن کیپشن کیا ہے؟ لہو و لعب ہے۔ تو اس کا جو بھی کام ہے یہ سب دنیا ہے، یہ سب دنیا کے انڈر میں آئے گا، ٹھیک۔ تو اصل چیز جو انسان کا تعین کرتی ہے دنیا دار یا دین دار ہونے کا، وہ آپ کی امبریلا ہے، وہ نیت ہے، وہ ارادہ ہے، جس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں، جس فاؤنڈیشن پر آپ اپنی زندگی کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو دین اور دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا، ایک انسان ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میرے خیال ہے آپ، میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یعنی ہم کوئی بہت زیادہ ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے، بالکل لوور مڈل کلاس سے تھے، ہمیں اسٹرگل کرنا تھی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں۔ تو تقریباً یعنی کہ جب میری شادی ہوئی یا بچے بڑے ہو رہے تھے تو میرا زیادہ تر وقت انہیں کے پیچھے جا رہا تھا، کیونکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر کہ ایک فیملی کو لے کر چلنا، پھر والدین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو آسان کام نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی دیکھے گا ظاہراً تو کہے گا یہ بہت زیادہ اسی میں انوالو ہے، یہ بہت زیادہ اسی کے اندر لگ رہے ہیں کہ بس صبح سے رات تک، یعنی میں صبح نکلتا تھا تو تقریباً 9-10 بج جاتے تھے رات کے، مختلف کام کاج، جاب، سب چیزوں میں، کہ بھئی اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، ٹھیک۔ تو اس سے فرق نہیں پڑ رہا، اصل فرق کس بات سے پڑ رہا ہے کہ آپ کے اوپر سایہ فگن کون سی نیت اور ارادہ ہے۔ تو اگر اس کو میں کنکلوڈ کروں تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انسان یا دیندار ہوتے ہیں یا دنیا دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں آپس میں کبھی بھی انٹر مکس نہیں کرتی، لیکن اس کے پیچھے ڈیفینیشن کون سی آپ کو کلیئر رکھنا پڑے گی کہ دنیا کا مطلب فزیکل ورلڈ نہیں ہے، دنیا کا مطلب فزیکل آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا نہیں ہے، دنیا کا مطلب لہو و لعب کا انسان کی سوچ اور فکر پر قبضہ جما لینا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے آیتیں آپ کے سامنے بالکل کلیئرلی رکھ دی ہیں کہ قرآن کی نظر میں حیات دنیا کیا ہے۔ اگر انسان زینت اور تفاخر اور تکاثر سے متاثر ہو کر چل رہا ہے تو وہ لہو و لعب والے ڈومین میں، اور پھر وہاں رہتے ہوئے وہ جو بھی کام کرے گا وہ دنیا میں ہی کاؤنٹ ہوگا، وہ دین ہوگا ہی نہیں۔ اس کی نمازیں بھی دنیا ہے، جس کی مثال قرآن نے بہت جگہوں پہ دی ہے، اس کی نمازیں بھی دنیا ہیں، اس کے دینداری کے کام بھی دنیا ہیں۔ اور جو انسان ہمیشہ اللہ اور رسول اور آخرت کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارے گا، وہ ظاہراً آپ کو فزیکل ورلڈ سے بہت زیادہ انٹریکٹ کرتا ہوا نظر آئے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ہم سب تجربہ کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ذرائع آمدنی محدود ہیں تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اپنی فیملی کو باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے۔ وہ سب کا سب دین ہے، اس میں سے کوئی چیز، یعنی خدا جو ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اچھا تم اتنا زیادہ دنیا میں انوالو رہے۔ جی اب آپ لوگ بتائیے کہ یہ اس سے آپ اتفاق کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ نصیب دنیا والی جو بات ہم نے کی وہ آپ قبول کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ اب گیند آپ کے کورٹ میں۔ آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی 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 ہاں، نہیں، بات جیسے ہم نے جو تذکرہ کیا تھا، اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو جو آپ کو جو ہیومن جو کریشن جو بھی ہے اس کے پاس اگر گول if he is in the direction of what his creation goal is, then that's what is the thing، یعنی جو کہ آپ سے مانگی گئی ہے۔ یعنی آپ کی لہو الاب کی ڈیفینیشن میں بھی جو بات آتی ہے جو ہمارے جو ذہن میں بیٹھی ہوئی وہ یہی ہے کہ ایک اگر آپ کا ایک مقصد جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے is the same direction you're taking whatever object is, then that is it's not لہو الاب۔ اگر آپ کو چاہے وہ نماز ہو، اگر آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، آپ کا پرپس کچھ اور ہے، دین دیٹس لہو الاب۔ چاہے اب اس کو نماز ہو گئی، جیسے آپ کے مجلس ہو گئی،
زیارتوں کی جو آپ جو بتا رہے ہیں تو it all boils down to that same thing. ہاں تو یہ وہی ہے نا کہ جو اگر وہ جو قرآن نے حیات دنیا کی حقیقت جو بتائی، اگر اس کے انڈر میں جو کچھ بھی ہے یعنی انسان کی سوچ اور فکر، نیت، ارادہ اس کے ماتحت ہے، تو ہر چیز دنیا ہے، جو بھی کرے چاہے ظاہراً دینداری کے کام کرے. اور اگر انسان اس سے آزاد ہو کر خدا اور رسول اور آخرت کو آبجیکٹو بنا کر اور مطمع نظر بنا کے چلتا ہے تو ہر چیز دین ہے، چاہے ظاہراً وہ دنیا لوگوں کو نظر آئے. صحیح. تو اس اصول پر انسان کے لیے یہ جملہ غلط ہے کہ دین دنیا ساتھ چلنا. یعنی جو پراپر ڈیفینیشن ہے دین اور دنیا کی، اس کے مطابق انسان یا دیندار ہوتے ہیں یا دنیا دار ہوتے ہیں. یہ دونوں ساتھ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. تو اس کا گہرا تعلق ہے بھائی آپ کے نیت و ارادے سے ہو گیا، جیسے معرفت حکایت ابو ذر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ ہر کام سے پہلے تم نیت کر لیا کرو. جی معرفت وہ عالم خیال میں جب آپ کا خیال بیسیکلی اسی کو پیوریفائی کرنے کے لیے وہی معرفت اور پھر تزکیہ اس کو ہیلپ کرے گا. معرفت اور تزکیہ، بالکل معرفت اور تزکیے کے بغیر انسان اس کو اپنا نہیں سکتا. بالکل، کیونکہ خیال تو آپ کے ذہن میں آتا ہے جب بعض دفعہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایون تو آپ نیت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اس کو ہم کہیں گے وہ خطا ہے، وہ خطا یا لغزش سرزد ہوتی ہے، انسان کے پیر پھسلتے ہیں، لیکن نیت اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، یعنی ارادہ باقی رہتا ہے. نیت عام طور سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے خاص عمل کے لیے، اوور آل جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ ارادہ کہلاتا ہے. آبجیکٹیوٹی کا تعلق جو ہے ارادے سے ہوتا ہے. تو جو آپ کا ارادہ ہے، انہیں جس نے ارادہ کیا خدا اور رسول کا، تو وہ پھر انسان کے لیے پوری ایک ڈائریکشن متعین ہو جاتی ہے، اور اس میں انسان جو بھی اعمال انجام دیتا ہے، چاہے وہ فزیکل ورلڈ کے اندر مختلف نوعیت کی چیزیں ہوں، وہ سب کی سب کس کے سائے میں آتی ہیں؟ دین کے سائے میں. وہ انسان دیندار ہے، مکمل دیندار ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جیسے لوگ ظاہر ہے ہم سے لغزشیں خطائیں ہوتی ہیں، کبھی ہمارا دل ادھر متوجہ بھی ہو جاتا ہے، ہم غلطی بھی کرتے ہیں، وہ سب ہوتا ہے، لیکن اوور آل جو آپ کی ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین کے ٹریک پر ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ میجورٹی آف دا ٹائم جو ایکسپلائٹ جو کر رہی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ سیاستدان ہو گئے، کیونکہ دے یوز دس بہکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دین کو الگ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو الگ کرتے ہیں. دیٹس ہول تھنگ کہ سیاست کو اس سے بالکل الگ نکال کے پھینک دیتے ہیں. اگر جیسے اڑ جاتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، یعنی جو آپ کا مقصد جو اس کو اچیو کر رہے ہیں، دین اور پورا جو ہے جو خدا کی جو کہتے ہیں کہ پلانٹ پہ اف یو آر اسٹیبلشنگ دا دین، یعنی جو بھی آپ کا جو ہے دیٹس دا گول، یعنی وہی والی بات پہ آ جاتی ہے. ہاں، لیکن وہ بات آپ کی اوور آل بالکل درست ہے، لیکن یہ جو اس کے اندر یہ کلیئرٹی آ رہی ہے نا، یعنی یہ آیت سے جو حیات دنیا و لعب و لہو سے یہ کلیئرٹی لانا بہت ضروری ہے، ورنہ ایمبیگوٹی ہمیشہ باقی رہتی ہے. یعنی جب تک لوگوں کے دماغ میں یہ بات کلیئر نہیں ہوگی کہ قابل مذمت دنیا کون سی ہے اور اس کا جو بنیادی طور پر تعلق ہے وہ میری فکر اور میرے اخلاق سے ہے، لہو و لعب کا، اس کا تعلق آبجیکٹس آف دا ورلڈ سے نہیں ہے. جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی نا ہمارے سامنے، ہماری معرفت اس حوالے سے بالکل واضح نہیں ہوگی، تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جی میں اور لوگوں کے بھی سوالات سن لوں. جی لیڈیز حیدر بھائی، جی اچھا چلیں، ہاں سوری آپ بولیں. میں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ جو دین کا کہہ رہے ہیں کہ دین کا جو ورڈ یوز کر رہے ہیں، اس سے آپ کی مراد عبادات ہے؟ نہیں یعنی بالکل دیندار نہیں. شخص، دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کا یقین ہمارے عقائد جو ہیں، ہمارے جو نہیں، اصول دین کا دین، فروع مطلب ہے، دین. دین کا مطلب ہے راہ، رستہ. ٹھیک. دین کا مطلب رستہ ہے. تو دیندار ہونے کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان وہ رستہ اپنائے
جیسے جو ہمارے محترم بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے مقصد خلقت کو پورا کرے، یا جو آپ کو خدا اور رسول کی بارگاہ میں سرخرو کرے، یا جو آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنا دے۔ تو ٹھیک ہے، تو اس کی کسی نے مثال دی تھی کہ آپ نے جو بولا نا کہ اگر آپ اس راستے پہ گامزن ہیں تو آپ کا ہر ایک عمل دین ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے جو آپ کو ڈیسٹینیشن پہ لے جا رہی ہے، تو اس کے اندر آپ سو رہے ہیں، آپ اس کے اندر اپنا برش کر رہے ہیں، وہ سب کچھ آپ کا دین ہے، سب کچھ۔ ہاں، لیکن ایسا ہی ہے؟ یہ اتنا سمپل نہیں ہے نا، یہ ٹرین نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اب لیکن اس میں as long as کہ آپ اس اس میں ڈائریکشن میں آپ کی موومنٹ ہے ہاں جو آپ نہیں، کو آپ کی لیکن ڈیسٹینیشن تک لے جا رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، ڈائریکشن میں موومنٹ ہونا بھی نا یہ ذرا ویک، معذرت کے ساتھ ایک جملہ ہے۔ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ جب تک میرا ہدف میری زندگی پر سایہ فگن ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکشن نہیں ہے انفیکٹ یہ۔ اور اس میں شاید آپ لوگوں سے میں نے یہ جملہ نہیں کہا ہے، لیکن ویسے میں نے اپنے دروس میں یہ بات بہت زیادہ دہرائی ہے، پروبیبلی آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ ایک لفظ ہے سیر، اس پہ بات ہوئی تھی، سیر، اور ایک لفظ ہے سیرورت۔ جی آپ کے درس میں ہو چکی ہے، ویسے تو میں نے کہا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں سے بات ہوئی اس والے فورم پہ نہیں ہوئی ہے درس۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی اس سے مطلب یہ رستے کے حوالے سے یہ ٹرمز جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ دونوں ٹرمز، ان کے درمیان فرق سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیر کا مطلب ہوتا ہے ٹریولنگ فرام ون لوکیشن ٹو another، اور سیرورت کا معنی ہوتا ہے ٹرانسفارمیشن فرام ون اسٹیٹ ٹو دا ادر، ٹھیک۔ تو اب جب آپ جس ٹریولنگ کی بات کر رہے ہیں نا وہ سیرورت ہے، سیر نہیں ہے۔ تو یہ انسان اپنی ڈیسٹینی کی طرف اس طریقے سے نہیں بڑھ رہا کہ ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن موو کر رہا ہے، انسان اپنی ڈیسٹینی کی طرف اس طریقے سے بڑھ رہا ہے کہ اس کے نفس کی حالت ایک سے دوسری میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بہت اہم نقطہ معرفت ہے۔ تو ہم جب دین اور دین کے لحاظ سے سفر اور وہ کرتے ہیں نا، تو جو سیر کا لفظ سیر اللہ اور وہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک ٹرین یا بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور یہ مثالیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن یہ مثال اسینشلی غلط ہے۔ ہم اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے میں اپنی دنیاوی زندگی کے اس سفر کو دیکھیں کہ آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، بدنی اعتبار سے بھی، اور بدنی سے بہت زیادہ اپنی فکر اور عقل کے اعتبار سے۔ تو انسان کا جو سفر ہے نا وہ سیرورت ہے، ٹرانسفارمیشن ہے، ٹرانزیشن ہے فرام ون اسٹیٹ ٹو ادر۔ تو اس لیے جب ہم اپنے خدا کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے سامنے جو چیز ہوتی ہے کہ ہم میں کس طریقے کی تبدیلی آ رہی ہے ہماری ذات میں، ہماری صفات کیا بن رہی ہیں یا بگڑ رہی ہیں۔ اس سے تعین ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رستے پر ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے یہ رسول کے رستے پر تعین اس سے نہیں ہوتا کہ جیسے وہ مثال کہ جی میں ایک گاڑی میں ہوں یا بس میں ہوں، نہیں، اس کا تعین اس سے ہوتا ہے کہ میرے اندر صفات کا نظام کیسے اٹھ رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، ٹھیک۔ یہ بات کلیئر بھی؟ میں اس بنا پر اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے نا اتنا زیادہ ان پوائنٹس کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ لہو و لعب جو ہے نا خالی اوپر سے کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، لہو و لعب انسان کے نفس کی اور فکر کی حالت کا نام ہے۔ اس حالت کو جب تک ہم
تبدیل کر کے اس طرف نہیں آئیں گے کہ جس میں انسان بندگی خدا کو مد نظر رکھے، اپنا آبجیکٹو بنائے، تب تک یہ چیز بدلے گی نہیں، تب تک ہم دنیا داری سے نکل کر دینداری میں نہیں آئیں گے۔ یہ والا پوائنٹ ہے جو سمجھنے کا ہے، جو بہت اہم ہے، باریک ہے، گہرا ہے، اور موسٹ آفن نیگلیکٹڈ ہے۔ کیونکہ آپ اوپر سے تو ٹھیک ہے کیپشن اچھا لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے انڈر کیا ہے، ڈسکرپشن کیا ہے، پروسیس کیا ہے، پروسیجر کیا ہے، ڈیٹیلز کیا ہے، وہ بھی تو بیان کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کسی بک کا بہترین ٹائٹل تو کام نہیں کرتا نا، جب تک کہ اس کے تمام کانٹینٹس اگر آپ اس میں لکھ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں بالکل واضح طور سے آپ کو گائیڈ نہ کر رہی ہیں کہ کیا ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی آپ لوگوں کو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا اس سے نسبتاً باہر آنا ہوگا یا اس کو ریفائن کرنا ہوگا، جو ہم عام طور سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسے بڑے سگنیفیکنٹ گیپس ہیں جو اصل بات کو ہمارے سامنے مکمل طور سے روشن نہیں ہونے دیتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے معنی اب یہی ہے نا یاد آئیں گے کہ ہمیں ہمیں ہدایت دے اس سیدھے راستے کی، یا چلنے سیدھا سیدھے کیا راستے۔ مطلب ہوا؟ اب وہ ایک تو لیکن میں بتا رہا ہوں ایک راستے ہی کا ریفرنس آیا، تو آف کورس وہ مثال آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرین کی یا جہاز کی یا جو بھی مثال ہے، وہ ایک ظاہر ہے وہ ایک ورلڈلی مثال ہے، اور وہ ڈز ناٹ ریلی کیپچر دی ایسنس جو آپ بتا رہے ہیں اس میں، جی وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں تو ایک راستہ، دین خود آپ نے بولا کہ وہ بھی ایک راہ ہے، تو وی آر ٹولڈ ٹو فائنڈ دیٹ پیتھ آف ریکٹیٹیوڈ، یا جو ہے جی وہ راہ ہے کہ جو انسان کی تبدیلی سے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک نہ ہے کہ اوکے۔ سیر انسانی، نہ کہ سیر ہے۔ ہاں سیر تو ظاہر ہے صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو جی فزیکلی جی اور جی ٹھیک جی اوکے۔ جی آپ سوال کر لیں۔ سوال میرے یہ تھا کہ ہم میجر کیسے کریں کہ یہ صرف ٹائٹل ہی ہے اور ہمارے اندر تبدیلی بھی آ رہی ہے، کیونکہ خدا نے ہم کو تو ایسا بنایا ہے کہ جیسے ہر چیز ہم کو لگتا ہے کہ ہاں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف خدا کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس نے تو کی دنیا چھوڑ وہ دی، لیکن اس کو آپ کیسے؟ لگتا تو خیر وہی ہے نا، مطلب ہر شخص اپنے آپ کو ہار تو بہت سارے پنا رہا ہوتا ہے، جی اس میں تو کوئی یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ میجرمنٹ کیسے ہاں کریں کہ میجرمنٹ جو ہے وہ بھی ہم نے کئی دفعہ اس کو ذکر کیا ہے، مطلب شارٹ ٹرم بھی لانگ ٹرم بھی۔ شارٹ ٹرم میجرمنٹس میں عام طور سے 3-4 چیزیں بتاتا ہوں کہ نمبر 1 آپ کی نماز میں حالت ہے، کہ اگر نماز جب ہم کہتے ہیں صلاۃ ادا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو اگر قربت الہی نماز میں نصیب ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ صحیح راستے پر ہیں۔ تلاوت قرآن کے بارے میں یہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا قرآن کے ذریعے سے انسان سے کلام کرتا ہے۔ اگر آیات قرآنی آپ سے بولتی ہیں، آپ کے سامنے اپنا مطلب روشن کرتی ہیں، آپ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ خدا کے راستے پر ہیں۔ پھر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے خواب کی صورت میں۔ خواب انسان کے نفس کی حالت کو اجاگر کرتے، یعنی جب بدن ایک حد تک ہٹ جاتا ہے تو نفس کی حالت نکل کر آپ کے پردہ ذہن پر آ جاتی ہے خواب میں، وہاں سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں کس جگہ پر ہوں۔ اس کے بعد جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ دار فنا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور دار بقا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے دنیا کی نعمتیں یا جن کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، وہ نعمتیں اور لذتیں جتنی بھی لا کے سامنے رکھی جائیں رغبت محسوس نہیں ہوتی، اس کا جو دل ہمیشہ لگتا ہے، پسندیدگی ہمیشہ آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف ہوتی ہے۔ یہ سب کی سب علامتیں کہ اگر انسان کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، اپنے پاس دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اچھا، اور یہاں پر جو ایک بہت اہم بات ہے کہ
یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا یہ در حقیقت ولایت ہیں. یہ ولایت کی دو قسمیں، یعنی جس کو میں نے اللہ اور رسول کہا یا جو لہو و لعب ہے، یہ دو ولایتیں ہیں. تو ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اس کے اوپر ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، ایک اوور آرچنگ سسٹم ہے. تو اگر انسان اس رستے پر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا اور رسول کی ولایت بندے کو قبول کر رہی ہے. اور جب انسان خدا اور رسول کی ولایت میں مقبول ہوگا تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہاں سے آپ کو عطا ہوں گی. یہ ہم خود نہیں پیدا کر سکتے. مطلب نماز کے اندر خشوع اور خشیت، یا قرآن کے اور ہمارے درمیان سے پردوں کا ہٹ جانا، یہ ہم خود نہیں کر سکتے یہ کام. جب انسان قبول ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، یعنی اس کی نیت اور ارادہ خدا کہتا ہے ہاں یہ پیور ہے، یہ سچا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، تو خدا اس بندے کو قبول کرتا ہے. اور قبول کرنے کے بعد پھر یہ سب چیزیں وہاں سے عطا ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر خدا انسان کے اندر ان حوالوں سے جھوٹ دیکھتا ہے کہ یہ ظاہراً تو بڑے دین کے کام کر رہا ہے لیکن اس کا دل لہو و لعب میں پھنسا ہوا ہے، تو پھر خدا اسے اپنی ولایت سے باہر نکال دیتا ہے. اور جب خدا اسے اپنی ولایت سے باہر نکال دیتا ہے تو پھر شیطان آ کے اس پر حاوی ہو جاتا ہے. شیطانی اور طاغوتی نظام اس کو اپنے انڈر میں لے لیتا ہے، اور وہاں پر اس کی جو علامات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یعنی وہاں پر اس کی علامتوں میں جو بیان کیا گیا ہے کہ نمبر 1 خوف انسان پر طاری ہو جاتا ہے. اس بات کا خوف کہ کہیں دنیا میرے ہاتھ سے نکلے گی تو میں فقیر ہو جاؤں گا. یہ خوف. اس کا خدا پر سے اعتماد اور توکل نہیں رہتا کہ میرا خدا ہے، کہ اگر کچھ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے خدا ہے جو میرے مسئلے اور مشکل کو حل کرے گا. یہ والا یقین ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک ایسی ہوس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے جو سیر ہونے کا نام نہیں لیتی. ٹھیک ہے، جیسے اس کی ایک بڑی مثال امیر شام کے حوالے سے دی جاتی ہے کہ اس کی بدبختی نے، اس کی لالچ نے اس کو اتنا زیادہ گھیرا کہ اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنی عاقبت کو تباہ کر لیا دنیا کی ہوس و لالچ میں. ٹھیک، ایک لالچ ہے جو انسان کو گھیر لیتی ہے اور جو کبھی سیر نہیں ہونے دیتی. اور تیسرے نمبر پر جو انسان کے اندر فحشا، یعنی حیا اور غیرت اور حمیت جو ہے وہ انسان میں سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ولایت طاغوت کے اثرات ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا پیرامیٹر ہے، ہر چیز کا پورا کرائٹیریا ہے جو ہم کو بتا دیا گیا، جو معیار ہے، میزان ہے جس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور پھر وہاں سے یعنی کہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیں یا دھوکے میں رکھیں. تو حیدر بھائی اس کا کوئی کیٹلسٹ ہے اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا کہ آدمی جی وہ تیزی سے جی پہنچ جائے جی بجائے اس کے کہ وہ رنگتا ہو جائے؟ نہیں، معرفت میں نے بتایا تو، معرفت نمبر 1، اپنی معرفت درست کیجیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح جان ہی نہیں رہے، کچھ کا کچھ. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی آپ دیکھیں اتنی اہم یہ تشخیص ہے دنیا اور دین کی، اور ہم دنیا اور دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری نظر میں جو دین ہے وہ خالی اوپر اوپر کا نماز روزہ و مجلس و زیارت ہے، اور ہماری نظر میں جو دنیا ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہماری انوالومنٹ ہے. کتنا غلط تصور ہے. اور ہم نے زینت اور تفاخر اور تکاثر کو اس برتے پر حلال کر لیا ہے کہ جناب وہ تو خدا بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا سے اپنا نصیب مت بھولو. آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں کہاں سے کہاں مل رہی ہیں. جی جی بالکل. اس لیے معرفت must have top priority. must have top priority کہ آپ جب تک چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھنے اور سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہوں گے تو آپ اقدام کیسے کریں گے؟ یعنی وہی جو امام علی علیہ السلام والی مثال ہے کہ دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے، جس کو میں نے تھوڑا ایلیبوریٹ بھی کیا تھا کہ اگر سانپ کا پھن نظروں سے ہٹ جائے
تو اس کی کھال کتنی خوبصورت ہے، خوشنما ہے، اس کی کھال کتنی نرم و ملائم ہے. جب پھن سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کیا تھا، کس سے جڑا ہوا تھا. یہ بہترین مثال ہے جو امام علی علیہ السلام نے دی. ٹھیک، تو ہم خالی اسی نقش و نگار اور نرمی اور ملائمت کو دیکھ کے گھوم رہے ہیں، اور ہم نے اس زہر اور اس زہر کی تھیلی اور اس دانتوں کو بھول ہی گئے جو کسی بھی وقت ڈس سکتے ہیں. تو معرفت نمبر 1 اور تزکیہ نفس اس کے ساتھ جڑا ہوا. یہ دو چیزوں کو جب تک ہم اپنی زندگی میں ٹاپ پرائرٹی نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارے دین کا سفر شروع نہیں ہو سکے گا. آپ جتنی بھی باتیں کر لیں، تقریر کر لیں، گفتگو کر لیں، سب کر لیں، لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں نا، ان سے اگنورنس یا ان کو طاق نسیان پہ رکھنا، نہ آپ اس رستے پہ سفر ہی شروع نہیں کر سکتے اپنا. یہ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ پھر جی شکریہ. اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. تو میں خیال اسی کو تو کنٹینیو کریں گے. اگلی دفعہ میں اس کو، یعنی میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اب اس بارے میں اپنے پوائنٹس بنائیں، لکھیں. ان دروس کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ سنتے ہیں تو اس کو دیکھیں، نوٹ کریں، اور اپنے بہت کھل کر جو ہے نا اپنے کریٹیکل ریویوز اور پوائنٹس بنائیں. ٹھیک ہے، اس بارے میں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم نے اس بات میں شروع میں ہی ایگری کیا تھا کہ بھئی ہمارا یہ کوئی فارمل یا قبلہ کعبہ والا فورم نہیں ہے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے ادب اور احترام میں صحیح بات ہی نہ کریں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو بھی یعنی بالکل کھل کر ڈیپتھ میں جا کر کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے، کوئی بات آپ کو قابل اعتراض نقطہ لگ رہا ہے، اس کو بالکل آپ کھل کے سامنے لائیں. تو اگلی دفعہ اگر ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، کہ جس میں آپ لوگوں کے جو خیالات ہیں، کیونکہ یعنی میری نیت اور ارادہ یہی ہے کہ اب یہ بات جو ہے نا کبھی بھولیں نہیں. یعنی ہم دوبارہ پلٹ کے اس ٹریپ میں نہ جائیں کہ ہم ارض و سماوات کو حیات دنیا کے ساتھ مکس کر کے اور وہ الٹے سیدھے نتیجے نکال رہے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں وہ والا اصول سامنے آ جائے کہ جی دین دنیا ساتھ لے کے چلو، اور دنیا کے نام پر ہر خرافات کو دین میں شامل کر دو. اس ٹریپ میں کوئی کبھی نہ پھنسے. صحیح. ان دونوں کی ڈیفینیشن دونوں سامنے ہاں رہنی چاہیے، تو کچھ کچھ اور آیتیں بھی ہیں، یعنی کچھ اور آیتوں